لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حدیث نمبر 812 حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر داخل ہوئے اور گوشت دے کر فرمایا اس کا کچھ حصہ ہمارے لیے بون دو۔ حضرت عائشہ نے کہا اے اللہ کے رسول یہ تو صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کا کچھ حصہ ہمارے لیے بون دو، یہ اپنے مقام پر پہنچ چکا ہے۔ اصل مسئلہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ حضرت عائشہ کی ایک آزاد کردہ لونڈی تھی جن کا نام بریرہ تھا، یہ حضرت عائشہ کے ساتھ ہی رہتی تھیں۔ اب حضرت بریرہ کو کسی نے صدقہ دیا، گوشت دیا، اور آپ کو علم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ نہیں کھاتے تھے۔ ایک دفعہ ہوا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، آ کر کھانا مانگا، گھر والوں نے کھانا دے دیا تو اللہ کے رسول کہنے لگے کہ مجھے تو گوشت پکنے کی خوشبو آ رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب گھر میں گوشت پک رہا ہو تو اس کی خوشبو بھی آتی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے تو اس کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو گھر والوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اصل بات یہ ہے کہ وہ گوشت کسی نے حضرت بریرہ کو صدقہ کیا تھا اور ہمیں علم ہے کہ آپ صدقہ نہیں کھاتے، اس لیے وہ ہم نے آپ کو نہیں دیا۔ تو آپ نے پھر اس وقت فرمایا کہ بات یہ ہے کہ بریرہ کے لیے وہ صدقہ تھا لیکن ہمارے لیے وہ بریرہ کی طرف سے تحفہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ اگر میں نے بریرہ کا گوشت کھا لیا تو وہ بڑی خوش ہوں گی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بریرہ کے لیے صدقہ تھا، اب اس کی حیثیت بدل گئی، بریرہ اس گوشت کی مالک بن گئی۔ اب بریرہ کا جو گوشت ہے وہ ہم کھائیں گے اور وہ بریرہ کی طرف سے ہمارے لیے تحفہ ہو۔ آپ کو علم تھا کہ بریرہ اپنا گوشت مجھے کھلا کے بڑی خوش ہوں گی، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بے تکلفی کے ساتھ یہ بات کر دی۔ تو لہٰذا جب صدقہ جو ہے وہ کوئی اس کا مالک بن جائے، کسی کو آپ نے دے دیا تو اب وہ صدقہ نہیں رہا، اب وہ اس شخص کی ملکیت بن گیا جس شخص کو آپ نے صدقہ دیا تھا۔ اب وہ شخص اب اس کو کسی اور کو وہ تحفتاً بھی دے سکتا ہے، اس کو بیچ بھی سکتا ہے، جیسے چاہے اسے استعمال کر سکتا ہے۔ اس کی پریکٹیکلی مثال میں آپ کو دیتی ہوں۔ مثال کے طور پہ آپ کے گھر ایک خاتون کام کرتی ہے، اب اس کی جو مالکہ ہے جس کے گھر وہ کام کر رہی ہے، اس نے کوئی پلاؤ دے دیا، صدقے میں دے دیا، اس نے صدقے کی دیگ پکوائی تھی تو اس نے اس کو بھی پلیٹ بھر کے پلاؤ دے دیا۔ اب اس نے خود بھی کھایا اور کچھ بچ گیا تو اس نے آپ کو کہا باجی آپ کے گھر سے میں ہر وقت کھاتی رہتی ہوں تو یہ پلاؤ بڑا مزے کا ہے تو میں آپ کے لیے یہ لائی ہوں۔ تو آپ اس کو یہ نہ سمجھیے کہ وہ صدقے کا تھا، بات یہ ہے وہ پہلے صدقے کا تھا، اب جب آپ کی ملازمہ کو کسی نے دے دیا اب یہ آپ کی ملازمہ کی ملکیت ہو گیا، اب آپ اس کو کھا سکتی ہیں، وہ صدقے کا نہیں رہا، اب وہ آپ کی ملازمہ کا پلاؤ ہے، آپ اس کو اگر کھا لیں گی تو وہ صدقے کا نہیں ہوگا بلکہ وہ آپ کی ملازمہ کی طرف سے آپ کے لیے تحفہ ہوگا۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو جب اس طرح کر کے مال کی حیثیت بدل جائے تو پھر وہ صدقہ نہیں رہتا، اگرچہ وہ شروع میں صدقہ تھا۔ تو اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ حدیث نمبر 816 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ کھجوریں دی۔ حضرت ابو ہریرہ جو ہیں
یہ اصحاب صفہ میں سے تھے۔ اصحاب صفہ جو ہیں یہ مسجد نبوی میں رہتے تھے اور سارا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی خدمت میں حاضر رہتے تھے، ان سے دین سیکھتے اور ان کی خدمت کرتے۔ ان لوگوں کے کھانے پینے کا انتظام جو تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے تھا۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ کھجوریں دی تو میں نے اس کو ایک ٹوکرے میں رکھ دیا، تو ہم نے اس کو گھر کی چھت کے ساتھ لٹکا دیا۔ ہم کافی دیر تک اس سے کھجوریں نکال نکال کے کھاتے رہے۔ اب ہوا کیا کہ اللہ کے رسول نے ان کو کچھ کھجوریں دی ہیں، انہوں نے اس کو کسی ٹوکری میں ڈال دیا ہے اور اس کو اپنی چھت سے لٹکا دیا اونچا۔ اب یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس ٹوکری میں باقی کتنی کھجوریں ہیں، ہاں اپنا ہاتھ اونچا کر کے وہاں سے نکال لیتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے جو ہے تحفے کی یا دی ہوئی کھجوروں کی یہ برکت دیکھیے کہ وہ ایک عرصہ گزر گیا اور حضرت ابو ہریرہ اس میں ہاتھ ڈالتے اور اس میں سے کھجوریں نکال کے کھا لیتے، وہ ختم ہونے میں ہی نہ آئی۔ حضرت ابو ہریرہ ایک لمبے عرصے تک اس میں سے کھاتے رہے، یہاں تک کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب اہل شام نے مدینہ پر حملہ کیا تو اس وقت وہ ٹوکرا جو تھا ان کے ہتھے چڑھ گیا، ورنہ اتنی دیر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عطا کردہ یہ تحفہ تھا اس کی یہ برکت تھی کہ حضرت ابو ہریرہ اس سے عرصہ دراز تک کھجوریں نکال کر کھاتے رہے۔ حدیث نمبر 818، جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گدھے کے پاس سے گزرے جس کے چہرے کو داغ دیا گیا تھا۔ جانوروں کو اصل میں نشانی، ان کی ایک نشانی مقرر کرنے کے لیے بعض اوقات داغ دیا جاتا ہے، تو ایک گدھے کے پاس سے آپ گزرے جس کے چہرے کو داغ دیا گیا تھا، تو آپ نے فرمایا کیا تم لوگوں کو یہ حدیث نہیں پہنچی کہ میں نے اس شخص پر لعنت کی ہے جو جانور کو اس کے چہرے پر داغتا ہے یا اس کے چہرے پر مارتا ہے؟ پھر آپ نے ایسا کرنے سے منع فرما دیا۔ ہم پیچھے بھی پڑھ کر آ چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ اگر کوئی کسی کو مارے تو اس کے چہرے پر نہ مارے، کیونکہ چہرہ جو ہے وہ اللہ کی ساخت پر ہے، تو اس چہرے پر نہ مارو۔ ویسے بھی آپ دیکھیں چہرے پر ہمارے بہت سے نازک اعضاء ہوتے ہیں، ہماری آنکھیں ہیں، ناک ہے، ہمارے ہونٹ ہیں، کان ہیں، کسی چیز کو نقصان پہنچ جائے، یہ نازک اعضاء جو ہیں یہ متاثر ہو جائیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی کسی کو مارے تو اس کے چہرے پر نہ مارے۔ تو جانور کو بھی چہرے پر داغنے سے آپ نے منع فرمایا، یہاں تک کہ آپ نے اس شخص پر لعنت کی جس نے جانور کے چہرے کو داغا۔ اسی طرح اس کے چہرے پر مارا، جانور کے چہرے پر نہ مارا جائے۔ آپ اس کو سیدھا کرنے کے لیے بعض اوقات مارنا پڑتا ہے، لیکن اس کے چہرے کو بچا لینا چاہیے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ جانوروں کے سامنے چھریوں کو تیز نہ کیا جائے، چھریوں کو چوپاؤں سے اوجھل رکھا جائے، اور جب کوئی آدمی جانور کو ذبح کرے تو اس کو اچھی طرح ذبح کرے۔ ویسے بھی جب جانور کو ذبح کریں تو اس کو پہلے پانی پلا لیں، ایسا نہ ہو کہ وہ پیاسا ہو یا بھوکا ہو۔ اس کے علاوہ اس کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کریں، وہ خوف زدہ ہو جائے گا۔ تو جانوروں کے ساتھ بھی نرمی کی جائے۔ حدیث نمبر 820، ام عبداللہ سے روایت ہے جو کہ شداد بن اوس کی بہن تھی، کہ انہوں نے ایک لمبے اور سخت گرمی والے دن افطاری کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک دودھ کا پیالہ بھیجا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قاصد کو واپس کر دیا کہ پوچھ کر آؤ یہ دودھ کہاں سے لیا۔
انہوں نے جواب دیا میری اپنی بکری کا دودھ ہے۔ آپ نے قاصد کو دوبارہ واپس کر دیا کہ ان سے پوچھو وہ بکری کہاں سے لی ہے۔ انہوں نے جواب دیا میں نے اپنے مال کے ساتھ خریدی ہے۔ آپ نے اتنی چھان بین کے بعد وہ دودھ پیا، حالانکہ ہم حدیث کے شروع میں پڑھ چکے ہیں کہ دن بڑا لمبا تھا، گرمی بڑی سخت تھی، تو ان کی شداد بن اوس کی بہن ام عبداللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ کا پیالہ بھیجا تھا، لیکن اللہ کے رسول نے 2 دفعہ دودھ لانے والے کو واپس بھیجا کہ ان سے پوچھ کر آؤ کہ یہ دودھ کہاں سے آیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ میری بکری کا ہے۔ پھر پوچھا بکری کہاں سے آئی ہے؟ یہ میں نے اپنے مال سے خریدی ہے۔ تو اتنی جب آپ نے چھان بین کر لی تو اس کے بعد آپ نے وہ دودھ جو تھا وہ پیا۔ دوسرے دن ام عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئیں اور کہنے لگیں اے اللہ کے رسول، میں نے طویل دن اور سخت گرمی کی وجہ سے آپ کا خیال کرتے ہوئے دودھ کا پیالہ بھیجا تھا، لیکن آپ نے میرے قاصد کو میری طرف 2 دفعہ بھیجا۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ یا رسول اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے قبل رسولوں کو یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ حلال کھائیں اور نیک عمل کریں۔ اب یہ حکم قرآن مجید میں دیا گیا ہے یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاکیزہ کھانے کے لیے اور حلال کھانے کے لیے اتنی محنت کرتے تھے۔ اصل بات یہ ہے کہ حلال اگر روزی ہم کھاتے ہیں تو ہمارے جسم میں نیکیاں کرنا ہمارے جسم کے لیے نیکیاں کرنا آسان ہوتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ حلال روزی کے ساتھ جسم کو اچھی کھاد ملتی ہے جس سے نیکیاں پھوٹتی ہیں، اور اگر انسان اپنے جسم کو حرام روزی کی کھاد دے تو پھر اس سے گناہ پھوٹتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے لازمی قرار دیا کہ ہم حلال کھائیں۔ آپ کو پتہ ہے اگر انسان حرام کھاتا ہے تو نماز قبول نہیں ہوتی، اور اگر 1 لقمہ حرام کا کھائے 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی، اور اگر انسان نے 11 درہم کا ایک کپڑا پہنا ہے جس میں سے 10 درہم حلال کے ہیں اور 1 درہم حرام کا ہے، جب تک وہ کپڑا انسان کے جسم پر ہوتا ہے کوئی نیک عمل قبول نہیں ہوتا۔ دوبارہ میرے سے سن لیجئے، 1 لقمہ حرام کا کھا لے 40 دن نماز قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح 11 درہم کا آپ نے کپڑا پہنا ہے جس میں سے 10 درہم حلال کے ہیں، ایک حرام کا ہے، جب تک وہ آپ کے جسم پر کپڑا رہے گا تب تک کوئی نیک عمل قبول نہیں ہوتا۔ صدقہ کرنے سے آپ کا صدقہ قبول نہیں ہوتا، یہاں تک کہ آپ کی توبہ قبول نہیں ہوتی، آپ کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ حدیث میں آتا ہے ایک شخص بڑا لمبا سفر کر کے آتا ہے اور 9 ذی الحج کو عرفہ کے میدان میں اللہ کے سامنے حاضر ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ 9 تاریخ کو سب سے زیادہ دعا قبول ہوتی ہے، اور عرفہ کا میدان وہ جگہ ہے جہاں سب سے زیادہ دعا قبول ہوتی ہے۔ تو یہاں 2 چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، ایک 9 ذی الحج کا دن اور ایک عرفہ کا مقام۔ تو ان دونوں جگہوں پر اور اس دن سب سے زیادہ دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اس دن ایک شخص اللہ کے سامنے عاجزی کر رہا ہے، یا رب یا رب یا رب، ہائے اللہ ہائے اللہ ہائے اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کو حرام کے ساتھ غذا دی گئی ہے، اس کی دعا کیسے قبول کی جائے؟ تو میں آپ کو بتاؤں، حرام کھانے سے نماز قبول نہیں ہوتی، حرام کھانے سے، حرام کپڑا پہننے سے آپ کی نیکی قبول نہیں ہوتی، حرام مال سے صدقہ کرنے سے آپ کا صدقہ قبول نہیں ہوتا، حرام مال سے حج اور عمرہ کرنے سے آپ کا حج اور عمرہ قبول نہیں ہوتا، یہاں تک کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو اس لیے حلال کمائی کا بہت زیادہ اہتمام کریں،
جیسے شرک کے ساتھ آپ کا کوئی نیک عمل قبول نہیں ہوتا، اسی طرح حرام کمائی کے ساتھ کوئی نیک عمل قبول نہیں ہوتا۔ تو ایک اصول یاد رکھیے، عقیدے میں توحید بہت اہم ہے اور اعمال میں حلال روزی بڑی اہم ہے۔ یہ دونوں نیکی کرنے کی یا نیکی قبول ہونے کی بنیاد ہے۔ حدیث نمبر 821، حضرت سعید بن خالد کہتے ہیں کہ میں ابو سلمہ پر داخل ہوا تو ہمارے پاس وہ مکھن، کھجور اور آٹے وغیرہ کی بنائی ہوئی کوئی چیز لے کر آئے، تو اس میں ایک مکھی کھانے میں گر پڑی۔ ابو سلمہ نے اسے اپنی انگلی کے ساتھ کھانے میں ڈبو دیا۔ میں نے کہا، مامو جان آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ابو سعید خدری نے ہمیں بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک مکھی کے ایک پر میں زہر ہے اور دوسرے پر میں شفا ہے، اگر یہ کھانے میں گر جائے تو اس کو مکمل ڈبو دیا کرو، کیونکہ یہ گرتے وقت زہر والے پر کو مقدم کرتی ہے اور شفا والے پر کو مؤخر کرتی ہے۔ آپ کو بات سمجھ آئی ہے کہ سعید بن خالد کہتے ہیں کہ میں ابو سلمہ کے پاس گیا، انہوں نے مکھن، کھجور اور آٹے کی کوئی بنی ہوئی چیز ہمارے سامنے رکھی اور ہم اس میں سے کھانے لگ گئے۔ اب کھانے کے اندر ایک مکھی گر گئی۔ انہوں نے کیا کیا کہ ابو سلمہ نے اسے اچھی طرح کھانے میں ڈبو دیا۔ تو میں نے ان سے کہا، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے حضرت ابو سعید خدری کی حدیث بتائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ مکھی کے ایک پر میں شفا ہے اور ایک پر میں زہر ہے، اور اگر یہ کھانے میں گر جائے تو اس کو مکمل ڈبو دو۔ اور مکھی کی یہ عادت ہوتی ہے کہ اپنا زہر والا پر جو ہے وہ مقدم رکھتی ہے، وہ جب وہ کسی کھانے والی چیز میں گرتی ہے تو زہر والے پر کے بل پہ گرتی ہے، تو لہٰذا جب وہ کھانے میں گر جائے تو ایسا کرو کہ اس کا جو شفا والا پر ہے جو ابھی نہیں ڈوبا اس کو بھی کھانے میں اچھی طرح ڈبو دو، تاکہ وہ شفا والا پر جو ہے اس کے ساتھ اس کے زہر کا علاج ہو جائے، اس کے زہر کا علاج ہو جائے۔ تو لہٰذا اگر کھانے میں مکھی گر جائے تو کھانے میں مکھی کو پورا ڈبو دیں، ڈبونے کے بعد مکھی کو نکال دیں اور وہ کھانا کھا لیں۔ اسی طرح میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ کا کھانے کا کوئی لقمہ زمین پہ گر جائے، اسے زمین سے اٹھائیں اور اسے صاف کر کے اسے بھی کھا لیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اسے شیطان کے لیے نہ رہنے دے، اسے شیطان کے لیے نہ رہنے دے، اسے بھی کھا لیا کرے۔ زمین پر گرا ہوا لقمہ کھانا بعض اوقات ہمیں اس سے کراہت آتی ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں اسے صاف کر لو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اسے صاف کر کے کھا لیں، اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑیں۔ یہ اسلام کے آداب ہیں، یہ اسلام کی قدریں ہیں۔ آپ کو اگر پسند نہیں آتا تو اپنی پسند کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند کے مطابق بنا لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کے مطابق بنا لیں۔ جب ہم نے یہ سوچ لیا کہ یہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے اور ہمارے نبی کا حکم ہے، تو میں آپ کو بتاؤں آپ کو وہی طریقہ محبوب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو اپنے اس مزاج کو تبدیل کر۔ حدیث نمبر 823، ام سلمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک وہ آدمی جو سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا کھاتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہا ہے، ہاں اگر وہ توبہ کر لے۔ یہ برتن یعنی سونے اور چاندی کے برتن دنیا میں کافروں کے لیے ہیں اور آخرت میں مسلمانوں کے لیے ہیں۔ جب کوئی شخص اللہ کا حکم سمجھ کر دنیا میں ان کے اندر نہیں کھاتا، جو شخص اس دنیا میں سونے اور چاندی کے برتنوں میں نہیں کھاتا، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں یہ برتن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے استعمال کرنے کی اجازت دے دیں گے۔ ایک اور متفق علیہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سونے اور چاندی کے برتنوں میں نہ پیو اور نہ ہی ان کے
پیالوں میں کھانا کھاؤ، کیونکہ یہ دنیا میں کافروں کے لیے ہیں اور آخرت میں تمہارے لیے ہیں۔ اب یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے منع فرمایا ہے، اس حرمت کی حکمت کیا ہے؟ اصل بات ہے سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا کھانے سے تکبر پیدا ہوتا ہے، اور تکبر سے انسان کی تمام نیکیاں شیطان کی طرح برباد ہو جاتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے شیطان جو تھا یہ بہت زیادہ عبادت گزار تھا، اور اپنی عبادت کی وجہ سے فرشتوں میں گلا ملا رہتا تھا۔ اس کو اپنی عبادت کا تکبر تھا، تو اللہ تعالیٰ نے جب اس کو حکم دیا کہ حضرت آدم کو سجدہ کرو، یہ اپنے تکبر ہی کی وجہ سے اس نے حضرت آدم کو سجدہ کرنا پسند نہ کیا، اور کہنے لگا کہ میں ان سے بہتر ہوں، میں آگ سے بنایا گیا ہوں، اور حضرت آدم جو ہے وہ مٹی سے بنائے گئے ہیں، اور آگ کو نیچے بھی رکھو تو اوپر جاتی ہے، اور مٹی کو اوپر رکھو تو وہ نیچے گر جاتی ہے، تو میں ان کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اور آپ کو پتہ اس کے اسی تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی تمام نیکیوں کو برباد کر دیا اور اسے راندہ درگاہ بنا دیا۔ تو ایسے سونے چاندی کے برتنوں میں کھانے سے تکبر پیدا ہوتا ہے۔ ویسے بھی حدیث میں آتا ہے جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہ جائے گا۔ حدیث نمبر 827، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبروں کی زیارت سے منع فرما دیا تھا۔ اصل میں اسلام کے اوائل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبروں کی زیارت سے منع فرمایا تھا، لیکن بعد میں جب مسلمان عقیدہ توحید میں پختہ ہو گئے تو پھر آپ نے ان کو اجازت دے دی تھی۔ اس کے علاوہ آپ نے 4 قسم کے برتنوں سے منع فرمایا، اور 3 دنوں کے بعد قربانیوں کا گوشت ذخیرہ کرنے سے منع فرمایا۔ لیکن کچھ عرصہ کے بعد آپ نے فرمایا میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، لیکن اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ ان کی زیارت کیا کرو، کیونکہ یہ آخرت کو یاد دلاتی ہیں۔ اب یہ ہے کہ آغاز میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، آپ نے مسلمانوں کو قبروں کی زیارت سے منع فرمایا، اور بعد میں جب مسلمان عقیدہ توحید میں پکے ہو گئے تو آپ نے نہ صرف ان کو اجازت دی بلکہ حکم دیا کہ قبروں کی زیارت کیا کرو، کیونکہ قبروں کی زیارت سے انسان کو آخرت یاد آتی ہے، اپنی موت یاد آتی ہے۔ اب اس موقع پہ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلی جاؤں کہ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ عورتیں جو ہیں ان کو قبروں کی زیارت بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے، تو علماء کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ تم ان کی زیارت کر لیا کرو، اس میں عورتیں بھی شامل ہیں۔ ہاں، عورتوں کو قبرستان میں زیادہ نہیں جانا چاہیے، کیونکہ عورتیں جو ہوتی ہیں بے صبری ہو جاتی ہیں اور بعض اوقات روتی دھوتی زیادہ ہیں۔ اس کے علاوہ عورتیں عقیدے کی بھی زیادہ مضبوط نہیں ہوتی، اس لیے عورتیں قبرستان میں کم جائیں۔ احادیث میں سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ جو ہیں اپنے بھائی کی قبر پر گئی تھی، تو لہٰذا قبرستان میں اس نیت سے جایا جائے کہ یہ آخرت کو یاد دلاتی ہیں، موت کو یاد دلاتی ہیں، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم کی فرما برداری ہے۔ تو میں اب تمہیں حکم دیتا ہوں کہ ان کی زیارت کیا کرو، کیونکہ یہ آخرت کو یاد دلاتی ہیں۔ میں نے تمہیں کچھ برتنوں کے استعمال سے منع کیا تھا، لیکن اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ ان کو مشروبات کے لیے استعمال کر لیا کرو۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ عبد القیس کا وفد آیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں 4 قسم کے برتنوں سے منع فرما دیا تھا۔ ایک کدو سے بنے ہوئے برتن، ایک عرب لوگ کیا کرتے تھے، کدو کو درخت کے اوپر لگا رہنے دیتے۔ آپ کو پتہ ہے کدو کا جو بیرونی چھلکا ہوتا ہے سخت ہوتا ہے، اور اگر اس کے کدو کو درخت سے نہ اتارا جائے تو یہ زیادہ سخت ہو جاتا ہے، اور اندر وہ جو بیج والا حصہ ہوتا ہے وہ خشک ہو کے ایک برتن کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اسی طرح کھجور کے تنے کو عرب لوگ اندر سے کھود کے اس کا برتن بنا لیتے تھے، جیسے ہمارے ہاں چٹو وٹا ہوتا ہے نا، تو چٹو جیسے ہم لکڑی کو ہی اندر سے کھود کے ہم نے بنایا ہوتا ہے،
تو اس طرح کا برتن بھی عرب لوگ استعمال کرتے تھے۔ اسی طرح روغنی برتن اور پرانے سبز مٹکے، یہ 4 قسم کے برتنوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا، اور منع فرمانے کی وجہ یہ تھی کہ ان برتنوں میں عام طور پر شراب بنائی جاتی تھی، اور جب ان میں شراب بنائی جاتی تھی تو ان میں شراب کا اثر باقی رہ جاتا تھا۔ مثلا ان برتنوں میں سے ہمارے ہاں روغنی برتن استعمال ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہمارے ہاں روغنی مرتبان ہوتے ہیں جن میں ہم اچار ڈالتے ہیں۔ اب ان میں ایک دفعہ اگر آپ اچار ڈال دیں تو ہمیشہ اس میں سے اچار کا جو بو جو ہوتی ہے وہ آتی رہتی ہے، تو اچار اس میں سمجھ لیجیے رچ بس جاتا ہے۔ تو یہ لوگ ان برتنوں میں شراب بناتے تھے اور وہ شراب کا اثر ان میں باقی رہتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو منع فرما دیا کہ تم ان برتنوں کو استعمال نہ کیا کرو، کیونکہ آپ نے شراب سے جب ان کو منع کیا تو آپ اس بات سے ڈرتے تھے کہ ایسا نہ ہو ان برتنوں میں شراب کا اثر ہے تو یہ لوگ باز نہ آئیں۔ بعد میں جب یہ لوگ شراب پینے کے سلسلے میں انہوں نے اپنے آپ کو کلی طور پر شراب سے علیحدہ کر لیا، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عرصے کے بعد ان برتنوں کو استعمال کرنے کی اجازت دے دی تھی، کیونکہ اب وہ جو خطرہ تھا وہ باقی نہ رہا تھا۔ اس کے علاوہ آپ نے فرمایا نشہ دینے والی ہر چیز سے اجتناب کرو، اور میں نے تمہیں قربانیوں کا گوشت 3 دنوں سے زیادہ ذخیرہ کرنے سے منع کیا تھا، لیکن اب میں کہتا ہوں جب تک چاہو اپنے پاس گوشت روک کے رکھو۔ ایک دفعہ مسلمان جو تھے ان کو کچھ مشکل تھی، کھانا کم تھا، تو آپ نے حکم دے دیا تھا کہ قربانیوں کا گوشت 3 دنوں تک ختم کر دو، سارے مسلمانوں کے اندر بانٹ دو۔ لیکن بعد میں جب حالات بہتر ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دنوں سے زیادہ استعمال کی اجازت بھی دے دی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم